السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہمارا لیکچر یونٹ نمبر 1 اے شارٹ ان دا ڈارک کے عنوان پر ہے۔ ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی سمری کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کہانی میں کیا بیان ہوا۔ تو سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، پیج نمبر 1 پر یہ سٹوری ٹیکسٹ بک میں شامل ہے۔ تو اس کہانی میں 3 مین کیریکٹرز ہیں۔ مسز سیلپنجاگو جو کاؤنٹی آف چاکشائر میں سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی ایک شخصیت ہیں، یہ لیڈی، اور ان کا بیٹا برٹی جو 6 مہینے سے گھر سے کہیں کام کے سلسلے میں نکلا ہوا ہے اور اب 6 مہینے بعد واپس گھر جا رہا ہے۔ اور تیسری شخصیت فلپ سلیدر بائے ہیں جو ایک اور سیاسی شخصیت ہے۔ کہانی اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ فلپ سلیدر بائے ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور یہ کاؤنٹی آف چاکشائر جو لندن سے کچھ فاصلے پر واقع ہے اس میں جا رہا ہے، اس کاؤنٹی کی طرف جا رہا ہے جہاں پر اس نے ایک سیاسی جو سیٹ ہے اس کو سنبھالنا ہے، لیکن اس کام کے لیے اسے سیلپنجاگو کی اپروول، اس کی جو رائے ہے، مثبت رائے، اس کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ ملاقات کرنے اس خاتون کی طرف کے گھر جا رہا ہے اور اس خاتون نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اتفاقاً اسی ٹرین میں، اسی کمپارٹمنٹ میں مسز سیلپنجاگو کے بیٹے برٹی کی ملاقات فلپ سلیدر بھائی سے ہوتی ہے، لیکن برٹی کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پیسوں والا اس کا پرس کہیں رہ جاتا ہے، تو وہ اسے بار بار تلاش کرتا ہے، اپنی جیبوں سے چیزیں نکال کے دیکھتا ہے اور پھر انہیں واپس رکھتا ہے، پھر تلاش کرتا ہے اور اسے اپنے جو پرس ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو اسی سلسلے میں وہ کچھ الفاظ سنتا ہے، فلپ سلیدر بھائی کسی سے بات کر رہا ہے کہ وہ اس خاتون کے گھر جا رہا ہے دعوت پر۔ تو جب ٹرین سفر شروع کرتی ہے تو برٹی فلپ سلیدر بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے تم کاؤنٹی آف چاکشائر میں جو خاتون ہے سیلپنجاگو ان کے گھر جا رہے ہو جو کہ میری والدہ ہیں۔ تو اتفاق یہ ہوا ہے کہ میں کہیں اپنا پیسوں والا پرس رکھ کے بھول گیا ہوں، اور جس کو کوائن پرس کہتے ہیں، اور اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں 6 مہینے بعد گھر جا رہا ہوں، لیکن درمیان میں نے 2 یا 3 دن کا ایک فشنگ ٹرپ رکھا ہے جو میں کسی اور جگہ پر کروں گا اور اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ تو میری ملاقات میرے گھر میں ہی تم سے 3 دن بعد ہوگی، لیکن اس کے فشنگ ٹرپ کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو کیا تم مجھے 2 پاؤنڈز اور 30 سینٹ یا 3 پاؤنڈ کمپلیٹ مجھے دے دو گے؟ پہلے تو فلپ سلیدر بھائی اس سے حامی بھر لیتا ہے، لیکن بعد میں باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس کو شک پڑتا ہے کہ یہ برٹی مسز سیلپنجاگو کا بیٹا نہیں ہے۔ کن 2 وجوہات کی بنا پر اسے یہ شک پڑتا ہے؟ ایک کہ وہ مسز سیلپنجاگو کی شکل و صورت کے بارے میں برٹی سے پوچھتا ہے یا باتوں میں سلسلہ آتا ہے، تو برٹی کہتا ہے کہ میری طرح ان کے بال بھی بلیک ہیں، یعنی براؤن یا بلیک ہیں، گہرے رنگ کے ہیں، جبکہ فلپ سلیدر بھائی مسز سیلپنجاگو سے کچھ دن پہلے مل چکا ہے اور ان کے بال سنہری رنگ کے اسے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو خاندانی مہر ہے وہ رننگ گرے ہاؤنڈ ہے، یعنی ایک بھاگتا ہوا بھیڑیا، اس کی تصویر ہماری مہر پہ بنی ہے، اور جو فلپ سلیدر بھائی کو جو خط موصول ہوتا ہے سیلپنجاگو کی طرف سے، اس پہ مہر جو ہے وہ دوسری لگی ہے۔ تو اس وجہ سے
اس کو یہ شک گزرتا ہے کہ یہ برٹی مسز سیلپن جاگو کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مجھ سے کوئی دھوکہ بازی کرنے لگا ہے۔ تو وہ اپنے پہلے والے وعدے سے مکر جاتا ہے اور اس کو پیسے نہیں دیتا۔ اسی دوران برٹی کا اسٹیشن آ جاتا ہے، وہ اتر جاتا ہے اور فلپ سلیدر بائے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور کاؤنٹی آف چاک شائر میں جا کے ٹرین سے اترتا ہے۔ اب مسز سیلپن جاگو نے جو فلپ سلیدر بائے کو گاڑی لینے کے لیے بھیجی ہے، وہ اس میں جب بیٹھتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کی جو نظر پڑتی ہے اس کے گاڑی کے ہینڈل پہ، تو اسے وہاں 2 مہریں نظر آتی ہیں، ایک رننگ گرے ہاؤنڈ یعنی بھاگتا ہوا بھیڑیا، اور دوسرا ایک ڈیمی لائن کی نظر آتی ہے یعنی آدھا شیر اور آدھا دھاڑ انسان کا، جس کے ہاتھ میں 3 نوک والا ایک ہتھیار ہے جس کو کراسلیٹ کہتے ہیں۔ تو اس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بات برٹی کی ٹھیک تھی۔ پھر جب وہ اس کو اسی دوران ایک وکیل مل جاتا ہے اور وہ بھی اسی گاڑی میں کاؤنٹی آف چاک شائر کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو جب باتوں باتوں میں وہ لائر اسے بتاتا ہے، وہ وکیل اسے بتاتا ہے کہ مسز سیلپن جاگو بہت اچھی خاتون ہے، اخلاقاً بھی اور ویسے بھی اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، لیکن پچھلے دنوں انہوں نے تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے اپنے بالوں کا رنگ جو تبدیل کیا ہے اور براؤن سے سنہری رنگ کر لیا ہے، وہ ان کی جو شخصیت ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جو فلپ سلیدر بائے ہے یہ اور زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ برٹی نے یہ بات بھی سچ کہی تھی، لیکن کیونکہ وہ گھر سے 6 مہینے پہلے وہاں سے روانہ ہوا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی والدہ نے اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کر لیا۔ تو اس طرح یہ جو چیپٹر ہے اے شاٹ ان دا ڈارک، جس کا مطلب ہے اندھیرے میں تیر چلانا یا اندازہ لگانا، قیاس آرائی کرنا، یہاں پر ہمیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلپ سلیدر بائے نے ایک اندازہ لگایا تھا، لیکن اندازے کے برعکس اس کا جو اس نے خیال کیا تھا وہ اس کے خلاف نکلتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو چیپٹر کا ٹاپک ہے اے شاٹ ان دا ڈارک، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو لاجک ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو یہاں تک یہ اس کی سمری ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کوسچن آنسرز کریں گے اور پھر نیکسٹ ایکسرسائز کا جو حصہ ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے۔ چلیں آج کے لیے پھر تھینک یو، اللہ حافظ۔